السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام وتھ کوثر پروین کے ساتھ میں ہوں کوثر۔ آج ہم بات کریں گے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صفوان بن سلیم انہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فقیل لہ ایکون المؤمن بخیلا، پھر یہ پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فقیل ایکون المؤمن کذابا، پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں 3 چیزوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بزدلی کے متعلق کہ ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، پھر فرمایا جا رہا ہے ایک مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مومن میں بخل اور بزدلی جیسی کمزوریاں ممکن ہیں، لیکن جھوٹ اور کذب بیانی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن آج کل مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک جگہ سے 30 منٹ کی دوری پر ہے، اگر کوئی اسے فون کر کے کہتا ہے کہ تم کب تک پہنچو گے، تو وہ آگے سے بہت آسانی سے یہ جواب دے دیتا ہے کہ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، حالانکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 30 منٹ کی دوری پر ہے، وہ 10 منٹ میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے بچے جو اسکول سے چھٹی کر لیتے ہیں کسی ٹیسٹ وغیرہ کی وجہ سے، اور اگلے دن جا کر کہہ دیتے ہیں ہم تو بیمار تھے، یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ جھوٹ پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں جو پہلی چیز بیان فرمائی گئی ہے بخل، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بخل شیطانی صفت ہے، اور شیطان بخیل اور کنجوس کو دوست رکھتا ہے۔ وہ انسان کو ڈراتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، جس طرح سورہ البقرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی کا ڈراوا دیتا ہے، یعنی شیطان تمہارے دل میں یہ ڈر ڈال دیتا ہے کہ خرچ کرنے سے تنگ دست ہو جاؤ گے، لہٰذا مال جمع کرتے رہو اور خرچ نہ کرو۔ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈالتا ہے، اور بخیل مال جمع کرنے کی فکر میں خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ ملک الموت آ پہنچتا ہے۔ اس طرح بخل کر کے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور جو بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ اس طرح بخل کا وبال خود بخیل پر پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی دولت سے خود بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا اور مال وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ زندگی میں رشتہ دار اس سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ معاشرے میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک روز ابلیس سے پوچھا کہ تم کس شخص کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں بخیل زاہد کو بے حد عزیز رکھتا ہوں، کیونکہ وہ عبادت میں اپنی جان کو بھی ہلکان کرتا ہے، لیکن اس کا بخل اس کی تمام عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس طرح بخل ایک اخلاقی کمزوری ہے۔ حدیث مبارکہ میں دوسری بات جو بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے بزدلی۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ بخل کی طرح بزدلی بھی اخلاق رذیلہ میں شامل ہے۔ بزدل انسان موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ یہ اس کی کمزوری، خوف اور خود ساختہ وہم ہوتا ہے جو اسے ڈرپوک بناتا ہے۔ بظاہر وہ خود کو بہادر دکھاتا ہے اور شجاعت کی شیخی بگاڑتا ہے، لیکن وقت آنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر بزدل ہے۔ ایک بزدل انسان اپنے ساتھ موجود ساتھیوں کے حوصلے بھی پست کر دیتا ہے۔ اسی طرح فوج میں چند بزدل سپاہی پوری فوج کی شکست کا سبب ہیں، لہٰذا بزدلی ایک اخلاقی کمزوری ہے۔ اب بات کرتے ہیں جھوٹ پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یعنی نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں بخل اور بزدلی سے بھی زیادہ قابل مذمت جھوٹ ہے۔ جھوٹ یا کذب کا مفہوم یہ ہے کہ جو واقعہ امر ہوا ہو اس کے خلاف بات کہی جائے، یا کوئی عمل کیا جائے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے دین اسلام نے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت کی ہے اور اس سے پرہیز کرنے کی بار بار تلقین کی ہے۔ جھوٹوں کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اسلامی لغت میں بدترین لفظ ہے۔
اور اس کا زیادہ تر اطلاق قرآن مجید میں شیطان پر کیا گیا ہے، لیکن جھوٹے کے لیے قرآن بار بار لعنت کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے کا درجہ بخیل اور بزدلی سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں جھوٹے کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ جھوٹ اور کفر کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی باتوں سے دور رہا کرو۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں بھی جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ جھوٹ کا چسکا پڑ جائے تو پھر وہ بہت مشکل سے جاتا ہے۔ احادیث میں بھی جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکاذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا اور جھوٹ کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو آدمی دو زبانیں رکھتا ہو، یعنی کسی سے کچھ اور کسی سے کچھ کہتا ہو، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ جواب دیا ہو سکتا ہے۔ پھر دریافت کیا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ الغرض جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جھوٹا انسان بزدل اور بخیل سے کہیں بڑھ کر قابل نفرت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حکیمانہ انداز میں ہدایت کی گئی ہے کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹے آدمی کی کہیں عزت نہیں رہتی۔ زبان سے جھوٹ بولنے کو تو سب جانتے ہیں، لیکن کچھ مختلف اقسام بھی ہیں، جیسے غلط کام کرنا اور شکل اچھے آدمیوں کی سی بنائے رکھنا، پیسے کی محبت دل میں رکھنا لیکن ظاہر میں اس سے نفرت کا اظہار کرنا، ڈرپوک ہو کر بہادروں کی سی شکل بنانا، دوسروں کو پھندے میں پھنسانے کے لیے لمبے چوڑے وظیفے پڑھنا، غرض ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، یہ سب کام جھوٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں جھوٹ سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے محفوظ رہ سکیں۔